آپ کے خاص مرید علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور شخصیت ہیں، یہ بیمار ہو گئے، تو جب یہ بیمار ہو جاتے تھے تو ایک شخص کے یہاں عمومی طور پر وہاں چلے جاتے تھے، تو وہ شخص بیان کرتا ہے، میں نے پورا مضمون اپنے پاس پہلے سے لکھا ہوا تھا، تو اب عربی عبارت بھی ہے، سارا مضمون ہے، لیکن وقت چونکہ بہت قلیل ہوتا جا رہا ہے اور آپ ذوق سے سن لیں، میں چاہ رہا ہوں چند باتیں اور بھی آپ کو میں سنا دوں اس حوالے سے۔ تو اب وہاں جب بیمار ہو گئے تو ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے، ان کے ایک مرید تھے، تو وہاں تشریف لے گئے اس علاقے میں، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر ملی کہ علی بن حیتی بیمار ہیں، تو آپ ان کی عیادت کے لیے اس شخص کے ہاں گھر تشریف لے گئے۔ ابو مظفر ان کی کنیت تھی، ان کے ہاں جب تشریف لے گئے تو وہاں پر سین کے اندر 2 درخت تھے اور وہ خشک ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ یہ درخت اب خشک ہو گئے ہیں، بیکار ہو گئے ہیں، ان کو کاٹنا ہے۔ تو علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ وہاں بیمار تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے پانی منگوایا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا، اور مصلی منگوایا، دوسرے درخت کے نیچے نماز ادا کی 2 رکعت نفل۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ادھر آپ نے وضو کیا، ادھر آپ نے نماز ادا کی، ہم نے درخت کو دیکھا کہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، وہ دونوں درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ یہ ہے مدد، اس کو کہتے ہیں غوث، کہ جن درختوں کے کاٹنے کا حکم تھا، جو کاٹے جا رہے تھے، بیکار ہو چکے تھے، لیکن وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم پہنچے، ایک وضو کیا اور نماز ادا کی، تو اللہ نے ان درختوں کو ہرا بھرا کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مستعمل پانی اس درخت کی جڑوں تک جائے اور پھر وہ درخت ویسے ہی رہ جائے؟ یہ نہیں، اللہ نے دکھانا تھا کہ میرے محبوب خالی اپنا وضو کا پانی ڈال دیں تو یہ درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اور جہاں نماز پڑھ لیں وہ درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 1 ہفتہ رہے وہاں پر۔ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص کتنا خوش قسمت تھا کہ ایسے عظیم الشان لوگوں کی مہمانی کا، اس کو میزبانی کا موقع مل رہا ہے، مہمان ایسے عظیم الشان۔ تو اب 1 ہفتے کے بعد وہ درخت جو کھجور لگے تھے پک گئی اور کھجوریں تیار ہو گئیں۔ یہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، میں عربی کی کتابیں چونکہ میں زیادہ مطالعہ کرتا ہوں، ان کے اندر یہ سارے واقعات ہیں، اردو میں بھی ہوں گے لیکن میں نے عربی سے پڑھا، تو اس کے اندر ہے کہ 1 ہفتے کے اندر وہ سارے درخت، وہ دونوں درخت پھل دینے لگ گئے۔ تو جو میزبان تھا اس نے ایک درخت سے بھی کچھ پھل توڑا، انگوریں نکالی، دوسرے سے بھی کچھ خوشے لیے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا کہ آپ کی برکت سے یہ درختوں نے پھل دے دیے۔ 1 ہفتے میں پھل کہیں بھی نہیں آتا، لیکن اللہ نے دکھانا تھا کہ جو میرے محبوب ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے 1 ہفتے کے اندر بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، 1 لمحے میں ہو سکتا ہے، تو یہ تو ہفتہ دور کی بات ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر کیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، 5 دعائیں دی، 5 دعائیں کہ یا اللہ ان کی زمین میں برکت پیدا کر، ان کے سا میں برکت پیدا کر، ان کے وزن میں برکت پیدا کر، اور ان کی مال مویشی میں برکت پیدا کر، اور ان کے گھر میں برکت پیدا کر۔ 5 دعائیں دی، اور وہ شخص حلفیہ طور پر کہتا ہے کہ ان دعاؤں کا اثر یہ تھا کہ اس کے بعد میری زمین اتنی برکت والی ہوگی کہ لوگوں کے ہاں اتنی فصل نہیں ہوتی تھی، میرے ہاں فصل کی ہریانی ہوتی، ایک گھاس کاٹتے تھے اوپر پھر گھاس آ جاتا، ایک فصل کاٹتے پھر فصل آ جاتی، اتنی برکت ہوئی کہ اس کی مثال کہتے ہیں کہ نہیں دی جا سکتی۔ کہا کہ وہ وزن میں اتنی برکت ہوگی، 100 کلو یا جو بھی اس وقت سا کے حساب سے بوریاں ہوتی تھی، تو کہا کہ ہم اس کو خیرات کرتے، باندھتے تھے اور لوگوں کو دیتے تھے، جب پیچھے دیکھتے تو اتنا اور موجود ہوتا تھا۔
مال مویشی میں اتنی برکت ہوئی، ہر شے میں برکت، کتابوں میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی تصرف۔